السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ مختصر عربی حکایات اور لطیفے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے رہیں گے، جس کے لیے میں نے اسی نام سے ایک پلے لسٹ کریٹ کر دی ہے۔ پہلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے 2 حکایات پیش کی گئی تھی۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم مزید کچھ حکایات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ لگاتار ہم اس کو پیش کرتے رہیں گے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحجاج و مجنون بنی عجل، حجاج اور بنو عجل کا پاگل۔ حکی ان الحجاج خرج فی بعض الایام للتنزہ، بیان کیا جاتا ہے کہ حجاج، حکیہ یہ حقائقی سے مجہول کا صیغہ ہے، منقول ہے۔ کبھی مضارع کا صیغہ بھی استعمال کیا جاتا ہے یحکا، اور کبھی ماضی کا صیغہ استعمال کر دیتے ہیں حکیہ۔ دونوں کا مطلب ہوتا ہے منقول ہے۔ منقول ہے کہ حجاج ایک دن تفریح کرنے کے لیے نکلا، فصرف عنہ اصحابہ وانفرد بنفسہ، پس اس نے اپنے سے ساتھیوں کو الگ کر دیا۔ صرف یصرف صرفن کا معنی ہٹانا، الگ کرنا۔ جیسے یہ جملہ کہا جاتا ہے صرف الاجیر من العمل، یعنی مزدور کو کام سے الگ کر دیا، ہٹا دیا۔ ایسے ہی صرف الغلام من المکتب، غلام کو آفس سے علیحدہ کر دیا، الگ کر دیا۔ تو صرف یصرف صرفن ہٹانا، الگ کرنا۔ وانفرد بنفسہ، اور وہ الگ تھلگ ہو گیا۔ انفرد بنفسہ خلوت میں ہونا، الگ تھلگ ہو جانا، اور وہ الگ تھلگ ہو گیا یعنی اکیلا تنہا ہو گیا۔ فلاقا شیخا من بنی عجل، پس اسے ایک شیخ بنو عجل کا ایک برا ملا۔ فقال له من این انت یا شیخ، تو اس نے اس برے سے کہا کیا اے شیخ آپ کہاں کے ہیں؟ قال من هذه القرية، تو شیخ نے کہا کہ میں اسی گاؤں کا ہوں۔ قال ما رأيكم بحکام البلاد، تو حجاج نے کہا کہ علاقوں کے حکام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، یعنی کیسے ہیں۔ بلدن کا معنی شہر، علاقہ، ملک وغیرہ، اس کی جمع آتی ہے بلادن۔ شہروں کے حکام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ قال کلہم اشرار یظلمون الناس ویختلسون اموالہم، اس نے کہا وہ سب کے سب شریر ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے مالوں کو چھین لیتے ہیں۔ خلص یخلص خلصن، باب ضرب یضرب سے، اور اختلس یختلس اختلاسن، باب افتعال سے، دھوکے سے چھین لینا، جھپٹا مار کر چھین لینا، لوٹنا۔ وَيَخْتَلِسُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ ان کے مالوں کو چھین لیتے ہیں۔ قَالَ وَمَا قَوْلُكَ فِي الْحَجَّاجِ، حجاج نے کہا کہ حجاج کے بارے میں تیرا کیا قول ہے؟ قَالَ هَذَا أَنْجَسُ الْكُلِّ سَوَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَوَجْهَ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى هَذِهِ الْبِلَادِ، تو اس نے کہا، شیخ نے کہا کہ یہ تو ان تمام میں سب سے زیادہ گندا، سب سے زیادہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ اللہ اس کے چہرے کو اور اس شخص کے چہرے کو جس نے اس کو ان شہروں پر حاکم بنایا، ان کے چہرے کو کالا کرے۔ سود یسود تسویداً، کالا کرنا، اور امیر یا سردار بنانا، سربراہ بنانا، حکمراں بنانا۔ لیکن یہاں پر سودہ کا معنی کالا کرنا،
تو چہرے کو کالا کرنے سے مراد ذلیل و رسوا کرنا، اور اس کی جگہ پر آتا ہے بید وجہہ، یعنی چہرے کو سفید کرنا، یعنی عزت دینا۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو اور اس شخص کے چہرے کو جس نے اس کو ان علاقوں کے اوپر حاکم بنایا، امیر بنایا، ان کا چہرہ کالا کرے، یعنی ان کو ذلیل و رسوا کرے۔ فقال الحجاج تعرف من انا، حجاج نے کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ قال لا واللہ، تو اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم۔ قال انا الحجاج، تو حجاج نے کہا کہ میں حجاج ہوں۔ قال انا فداک وانت تعرف من انا، تو شیخ نے کہا میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ فدا یفدی فدن و فدن و فدان، کسی کو مال کے بدلے قید وغیرہ سے چرانا، جان بچانا۔ فداہ بمالی ہی، اس پر اپنا مال قربان کیا، یعنی مال دے کر اس کو چرانا۔ اور فدا بحیاتی ہی او بنفسی، کسی پر جان نثار کرنا۔ تو اس شیخ نے یہ کہا برے نے کہ میں آپ پر قربان ہوں اور آپ جانتے ہیں میں کون ہوں، یعنی حجاج سے پوچھ رہا ہے شیخ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ قال لا، تو حجاج نے کہا کہ نہیں۔ قال، تو شیخ نے کہا انا زید بن عامر مجنون بنی اجل، میں زید بن عامر ہوں، بنو اجل کا پاگل، بنو اجل کا پاگل زید بن عامر ہوں۔ اسرع کل یوم مرتن فی مثل هذه الساعہ، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اس قسم کی گھڑی میں، یعنی میں مرگی کا مریض ہوں اور مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ سرا کو سوریہ فلان پڑھیں گے مجہول کے ساتھ، سوریہ فلان، تو مرگی کا دورہ پڑنا، مرگی کا مریض ہونا۔ جو آدمی مرگی کا مریض ہو اس کو کہا جاتا ہے مسرون، اور مسرون کا ایک معنی پچھارا ہوا، کشتی میں ہارا ہوا۔ سرا یسراؤ سران و مسران کا معنی زمین پر گرانا، پچھارنا، لیکن یہاں پر یہ مجہول کا صیغہ پڑھیں گے۔ اسراؤ کل یوم مرتن فی مثل هذه الساعہ، اس قسم کی گھڑی میں ایک مرتبہ روزانہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ فضحک الحجاج و اجازہ، تو حجاج ہنسا اور اس نے اس کی بات کو مان لیا۔ اجاز یجیز اجازتن، اس کا ایک معنی ہوتا ہے جائز قرار دینا، اجازت دینا، لیکن اجاز لفلان ما صنع، کسی کی بات یا فعل کو گوارا کرنا، درست مان لینا، اور یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے وَأَجَازَهُ، یعنی اس نے اس کو مان لیا۔ حل لغات، تنزہ یتنزہ تنزہن کا مطلب تفریق کرنا، تو یہ متنزہن اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اور صرف عنہ، الگ ہٹ گئے، یستحلون حلال سمجھتے ہیں، استحل یستحل استحلالا، اس کا معنی ہوتا ہے حلال سمجھنا، لیکن یہاں پر یہ لفظ ہے ہی نہیں، اوپر کے اندر اوپر استعمال ہوا استعمل، یا غلطی سے استعمل کی جگہ پر استحل یستحل لکھ دیا ہوگا، کیونکہ اوپر کی عبارت میں یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں۔ استعملہ، اس کو عامل بنایا، اور اسراؤ مرگی کا دورہ پڑنا۔ اب آئیے دوسری حکایت لیجیے۔ سارق و بیت شاعر، ایک چور اور ایک شاعر کا گھر۔ دخل سارق بعد منتصف اللیل، یہ صاد کے اوپر زبر پڑیں گے، زیر غلط ہے، اس کے اوپر زبر پڑیں گے۔ دخل سارق بعد منتصف اللیل، ایک چور آدھی رات کے بعد داخل ہوا۔ بیت شاعر، ایک شاعر کے گھر میں۔ دخل سارق بعد منتصف اللیل بیت شاعر، ایک چور آدھی رات کے بعد شاعر کے گھر میں داخل ہوا۔ منتصف اللیل کا معنی آدھی رات۔
ایسے منتصف الطریق یعنی آدھا راستہ، جیسے جملہ کہا جاتا ہے بلغ منتصف الطریقی، وہ آدھے راستے پر پہنچ گیا. اور ایسے ہی کہا جاتا ہے اتیت منتصف النہار یا اتیت منتصف الشہر یا اتیت منتصف الساعۃ، میں اس کے پاس آدھا دن یا آدھا مہینہ یا آدھا گھنٹہ گزرنے پر آیا. یسرق ما یجد فیہ من النقود، تاکہ وہ چوری کر لے ان پیسوں کی جو وہ اس میں پائے. یسرق ما یجد فیہ من النقود، تاکہ وہ چوری کر لے. کیا چوری کر لے؟ وہ چیز جو وہ پائے اس میں، یعنی پیسے، یعنی جو کچھ پیسے اس گھر میں پائے اس کو چوری کر لے. وکان الشاعر فقیرا، اور یہ شاعر غریب تھا. ما یملک شیئا، وہ کسی چیز کا مالک نہیں تھا، یعنی اس کے پاس کوئی چیز تھی ہی نہیں، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تھا. فاستيقظ من نومه، پس وہ اس کی نیند سے بیدار ہو گیا. فرأى اللص يبحث في ادراج المکتبۃ، اس نے چور کو دیکھا کہ وہ کتب خانے کی درز میں کچھ تلاش کر رہا ہے. مکتبۃ کا مطلب لائبریری، کتب خانہ. درجن، جس کی جمع آتی ہے ادراجن اور درجتن، میز کی دراز، خانہ. فرأى اللص يبحث في ادراج المکتبۃ، پس اس نے چور کو دیکھا کہ لائبریری کی دراز میں تلاش کر رہا ہے. فلا يجد غیر الورق، پس وہ ورق کے علاوہ کچھ نہیں پاتا. فعند ذلك لم يتمالك الشاعر من الضحك، پس اس وقت شاعر کنٹرول نہیں کر سکا ہنسنے سے، یعنی بہت زیادہ ہنستا ہو، ہنسنے پر کنٹرول نہ کرتا ہو، ہنسی آ جاتی ہو تو اس وقت یہ جملہ بولتے ہیں تمالک من الضحك. فعند ذلك لم يتمالك الشاعر من الضحك، پس اس وقت شاعر کنٹرول نہیں کر سکا ہنسنے پر. فالتفت الیہ السارق، پس چور اس کی طرف متوجہ ہوا. وسألہ متعجبا لماذا تضحک، اور اس سے تعجب کرتے ہوئے پوچھا کیوں تو ہنستا ہے. فاجابہ الشاعر، تو شاعر نے اس کو جواب دیا اضحک علی غفلتک وقلت عقلک، میں ہنستا ہوں تیری غفلت پر اور تیری قلت عقل پر، یعنی تیری نادانی پر. قلت عقل یعنی عقل کا کم ہونا، تیری کم عقلی کے اوپر اور تیری غفلت پر میں ہنستا ہوں. لأنک تبحث فی منتصف اللیل عن ای شیء، اس لیے کہ تو آدھی رات میں تلاش کرتا ہے جون سی بھی چیز ہو. عن ای شیء کا معنی کوئی بھی چیز، آدھی رات میں تو تلاش کرتا ہے. ولم اجدہ فی رابعۃ النہار، میں نے اس کو دن دارے نہیں پایا، یعنی تو آدھی رات میں تلاش کر رہا ہے اور میں نے اس کو دن کے اندر بھی. رابعۃ النہار کا معنی دوپہر، دن دہار، یعنی دوپہر کو یا دن دہاڑی کو میں نے اس کو نہیں پایا. یہ تھا مختصر عربی حکایات اور لطیفے کا ویڈیو نمبر 2. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید کچھ حکایات اور لطیفے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.